بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سکھ کمیونٹی انڈین حکومت کے خلاف ہو گئی۔ اب انڈین حکومت کو اپنے گھر سے سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ سکھوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ جس سرزمین پر کبھی گرو نانک نے بھائی چارے، امن اور عدل کا پیغام دیا تھا نا، آج وہاں کی دیواریں کچھ اور ہی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ بھارتی پنجاب کے کینٹ ایریاز کی خاموش دیواریں اچانک بولنے لگ گئی ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں اس نے دہلی کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ ان دیواروں پر تحریر ہو رہا ہے، کیا تحریر ہو رہا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ یہ جملہ صرف رنگ سے نہیں بلکہ ایک مکمل انقلابی جذبے سے لکھا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سکھ قوم نے دہائیوں کی خاموشی توڑ کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ یہ صرف چند نعرے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ دھماکہ ہے جس کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دے رہی ہے۔ سکھ رہنماؤں نے کھل کے یہ اناؤنسمنٹ کی، اگر بھارت نے پاکستان سے فائٹ کی، جنگ کی، تو سکھ برادری سرحد کے اس پار کھڑے پاکستانیوں کے سپاہیوں کے ساتھ ہوگی۔ وہ ان کے لیے لنگر پکائیں گے، ان کے ساتھ مورچوں میں کھڑے ہوں گے اور بھارتی فوج کا رستہ روکیں گے۔ اور یہ صرف ایک جذباتی ایموشنل اناؤنسمنٹ نہیں تھی بلکہ ایک سوچا سمجھا اور تاریخی بغاوت کا آغاز ہے۔ سکھ جسٹس فار سکھ کمیونٹی کے متحرک رہنما ہیں ایک سنگھ پنو ہیں، جو عالمی پلیٹ فارمز اور بھارت کے مظالم کو بار بار بے نقاب کرتے آ رہے ہیں، ایک نئی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں خالصتان کی آزادی کے ریفرنڈم کی کھل کے حمایت کرے اور خالصتان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ پنو نے وعدہ کیا ہے کہ سکھ قوم پاکستان کی سلامتی کی گارنٹی دے گی اور بھارتی فوج کو پنجاب کی سرزمین سے گزرنے نہیں دے گی، اور بھارتی ریاست کی چالاکیاں بھی اس بیانیے کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ سکھ رہنماؤں نے یہ انکشاف کیا کہ پلوامہ جیسا واقعہ مودی حکومت کا اپنا من گھڑت منصوبہ تھا، جس کا مقصد ہندو ووٹ بینک کو ابھار کر جو ہے نا انتخابی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ پنو نے یہاں تک بھی کہا کہ ہر بار جب بھارت میں انتخابات آتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ ایک مصنوعی بحران پیدا کر دیتی ہے، دنیا کا فوکس ہٹا دیتی ہے اور الزامات پاکستان پر دھر دیے جاتے ہیں۔ یہ پرانا کھیل اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ مودی سرکار بھارت کی اقلیت دشمنی اور خاص طور پر سکھوں کے ساتھ 1984 کا خونی سلوک ان کے دلوں میں آج بھی ایک زخم کی صورت زندہ ہے۔ سکھ قوم جانتی ہے کہ دربار صاحب پر حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ تھا نسل کشی کا۔ یہی زخم اب نئی نسل کے ہاتھوں میں تحریک بن کر جاگ چکا ہے، اور ایک چونکا دینے والی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کو، افغانستان کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی عالمی مہم کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ خطے کی اقلیتیں، محکوم قومیں اور حق کی تلاش میں سرگرداں آوازیں ایک ساتھ کھڑی ہو سکیں۔ اور یہ نظریہ صرف خالصتان تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک وسیع تر بیداری ہے جو پورے جنوبی ایشیا کو اپنے لپیٹ میں لینے والی ہے۔ اور پنو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھارت کے سیکیورٹی اداروں کو کئی بار آگاہ کر چکے ہیں کہ سکھوں کا دشمن پاکستان نہیں بلکہ وہ بھارتی سسٹم ہے جس نے ان کے مذہب، شناخت اور وقار پر بار بار اٹیک کیے۔ The time has come کہ جب سکھ برادری یہ طے کر چکی ہے کہ مزید خاموش وہ نہیں بیٹھے گی، اور بھارتی میڈیا اس وقت چپ سادے بیٹھا ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر سکھ نوجوانوں کی ویڈیوز، پوسٹیں اور لائیو سیشنز ایک طوفان کی مانند ابھر رہے ہیں۔ سکھ قوم اب محض احتجاج نہیں کر رہی بلکہ اپنے لیے ایک الگ مستقبل لکھنے جا رہی ہے، خالصتان کے نام پر، حق کے نام پر اور اس انصاف کے نام پر جو ان سے برسوں سے چھین لیا گیا۔ یہ محض ایک تحریک نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جس میں مستقبل کی سیاست، جغرافیہ اور طاقت کے توازن جھلس سکتے ہیں۔ اگر دنیا نے اس آواز کو سننے سے انکار کیا تو شاید آنے والے وقت میں خالصتان ایک حقیقت بن کر عالمی نقشے پر ابھرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سکھ کمیونٹی آپس میں مل کے ان کا کلا کما کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی سکھ برادری کو بہت دکھ دیے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔